ٹی وی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام کشکول معرفت کا میزبان پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین حضرات، آپ جانتے ہیں نیو یارک سے یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے کئی ذرائع ہیں۔ آپ چاہیں تو جادو باکس پہ چینل 1593 پر رحم ٹی وی لگائیے، یا اگر ہماری ویب سائٹ پر دیکھنا چاہیں تو www.rehm.tv پر دیکھیے، یا فیس بک پر دیکھنا چاہیں تو rehm.tv.us پر آپ کو یہ پروگرام مل سکتا ہے، اور یوٹیوب پر rehm.tv پر آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں جتنے سیٹلائٹ ٹی وی باکسز ہیں وہاں رحم ٹی وی تلاش کیجئے اور ہمارا یہ پروگرام دیکھیے۔ آئیے آپ کو پروگرام کی ترتیب بتاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے 3 سیگمنٹ ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں روز مرہ کے مسائل میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبہ کا ازالہ، جس میں دینی و دنیاوی شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو ہمیں ارسال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے شبہ کا ازالہ کریں گے۔ ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی، جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب مولانا مفتی منیر احمد اخوند صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب سردی شدید شروع ہو گئی ہے۔ اچھا۔ کل کینیڈا میں بہت برف پڑی، اوہو، ہمارے یہاں تو بارش ہی ہوتی رہی نیو یارک میں۔ بالکل۔ فرمائیے آج کیا ہوگا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے 77 یعنی 77واں نمبر، جی، اور وہ الباطن۔ الباطن۔ الباطن کا معنی باطن سے مطلب چھپا ہوا، تو گویا کہ الباطن اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو خوب پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے اپنے آپ میں۔ تو باطن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، اور قرآن کریم میں ایک مرتبہ یہ دہرایا گیا ہے۔ اس کی عدد کبیر جو ہے 62 ہے، 62، اور اس کا عدد مفرد 8 ہے، 8۔ تو بڑا عجیب و غریب نام ہے، کیونکہ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ باطن کے اسرار جو ہے اس نام کے ذریعے سے کھلتے ہیں، کیونکہ باطن کا معنی پوشیدہ کے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ خاص صفاتی نام کہ اللہ ظاہر ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے آج نگاہوں میں پوشیدہ ہے، لیکن یہ نام اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ باطن کے اندر جو ہے اسرار الہی کا ظہور ہو، انسان کے دل میں اور باطن میں اسرار الہی اس کے کھلیں، اس میں اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں اور اس کے بعد دعا کریں۔ ہر نماز کے بعد 33 ٹائم کا معمول رکھ لیں، یا کوئی ایک وقت رکھ لیں اس میں اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے، یا یہ کہ خود جو اس کے اپنے عدد ہیں 62، اس کو جو ہے 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں، جتنا عدد نکلے تو اتنی دفعہ جو ہے وہ کسی ایک ٹائم میں بیٹھ کے توجہ کے ساتھ یہ پڑھا جائے، یا باطنو یا باطنو یا باطنو، اور نیت ہی رکھے کہ اللہ میرے جو ہے وہ قلب میں، میرے باطن میں اسرار الہی کا ظہور کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ شروع کر دے۔ اور دوسرا اس کا نفع یہ ہے کہ چونکہ باطن کی قوت اس سے ظاہر ہوتی ہیں، دوسرا مراد الہی کہ دنیا کے اندر جو ہوتا نظر آتا ہے، یہ اللہ اس کے ہاتھ پیر اور جو ہے وہ اعضاء سے جو کام رہے، اس سے مراد اللہ کی کیا ہے، تو مراد الہی اس پہ کھلے، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اگر نکال سکے، نہیں تو پھر اس کے جو عدد ہیں 62، تو اس کو جو ہے 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے، 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے تو اس کا جو ورد کرے، بالکل تنہائی کی جگہ ہو، کوئی دوسرا شخص نہ ہو، تو وہاں پر یہ بیٹھ کے یا باطنوں کا ورد کرے، سینے پہ دم کرے اور دعا کر لے، اور کہے کہ یا اللہ جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے یا آپ لوگ مجھ سے جو کام لے اس کی مراد آپ کی کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ صاحب مراد اپنی مراد کو جانتے ہیں، تو مرادوں کے حقائق کھلتے ہیں۔ جیسے اولیاء کاملین کو اللہ خاص بصیرت کی آنکھ دے دیتے ہیں، تو وہ جو ہوتا نظر آتا ہے اس کی مراد، اس کے پیچھے لم اور راز کیا وہ سمجھتے ہیں، تو اللہ ان پہ کھولتے ہیں، تو یہ مقام بندے کو ملتا ہے اس سے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دل جو ہے
دل کو منور کرنا چاہتا ہے کہ دل بے چین رہتا ہے، ڈاواں ڈول رہتا ہے، کسی ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، چاہتا ہے کہ انوار الہی سے یہ جو مزین ہو جائے، اس کے لیے بھی اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 45 مرتبہ 45 ٹائم یہ اس کا ورد کر کے اپنے سینے پہ دم کرے اور اللہ سے جو ہے اپنی دل کی روشنی مانگ لے۔ یہ 90 دن پابندی کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی انوارات کا ظہور کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں خوبی، اور ایک خوبی ہے کہ کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے، وہ اٹکا ہوا ہو نہیں رہا، پریشان ہے، اس کے لیے یا باطنی بڑی تاثیر ہے۔ 360 دفعہ یا باطنوں کا ورد کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کریں بہت اچھا، اگر کوئی اور بھی ہے لیکن خود یہ یکسوئی کے ساتھ توجہ سے اس کام کو فوکس کر کے پڑھ لے۔ 360 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے جو ہے اللہ سے دعا کر لے، 41 ڈیز کی نیت سے شروع کرے، انشاءاللہ جو بھی حاجت مشکل ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ ایک یہ کہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے، میں لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جاؤں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ جو ہے یہ جو ہے وہ 23 ٹائم 23 مرتبہ یہ اپنے اوپر دم کرتا رہے، گھر سے نکلے 23 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لے۔ یا اسی طریقے سے بعض دفعہ بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں یا لڑکا دیکھنے والے آ رہے ہیں، تو اس وقت وہ چاہتا ہے کہ میں پسند کر لی جاؤں، مجھے پسند کر لیں، تو یہ جو ہے 23 ٹائم پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر چہرے پھیر لے، بدن پہ پھونک لے، تو یہ وہ روزانہ کا معمول رکھے تو لوگوں کی نظر میں یہ محبوب ہوگا، لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے، محبوب مہربان ہو جائیں گے۔ سبحان یہ اس کے اندر تاثیر ہے یا باطن۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، خطا ہو گئی ہے، اور دل کے اندر سے وہ قلق اور تکلیف جاتی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ توبہ کر لی ہے، اب وہ قلق اور تکلیف چلی جائے، دل ایک ٹھکانے میں لگ جائے، اس کے لیے یا باطنوں میں تاثیر کہ یا باطنوں 101 دفعہ پڑھے، 101 دفعہ یا باطنوں پڑھ کے یہ جو تھوڑے سے آدھے گلاس پانی پہ، آدھے کپ پانی پہ دم کر کے پانی پی لے اور دعا کر لے۔ یہ 21 ڈیز یہ عمل کرے، انشاءاللہ دل میں سے اس بے چینی اور قلق اس کا نکل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اطمینان عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں خوب بہت خوب، بہت خوب۔ حضرت اسرار الہی، مراد الہی، انوار الہی، بالکل یہ ہمارے تمام پروگراموں میں نے پہلی دفعہ آپ سے سنا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے یہ باطنوں کی صفات میں سے اصلی صفات ہے، یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور مراد الہی کس کو نہیں چاہیے، ہر کسی کی کوشش یہ ہے۔ اور پھر دل کو منور کرنا، گناہ کا قلق دور کرنا، کتنی کیسی بات ہے یہ۔ پھر جو آپ نے حاجت کو پورا کرنے کی خواہش تو ہر ایک میں ہے، اور ہر دل میں گھر کرنا، یعنی مقبولیت حاصل کرنا، اس کا بھی حل اس میں موجود ہے۔ تو یہ اتنے سارے حل ہیں روزمرہ کی زندگی میں، اور خاص طور پہ یہ اسرار الہی کا ظہور، اور جیسے کہ بصیرت کی آنکھ ہو جائے، یہی بات ہے مراد الہی میں۔ اور پھر انوار الہی، یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ ہمیں سننے کو ملیں گی، نہ ملتی ہیں، یقین کیجئے یہ پڑھنے کو بھی نہیں ملتی۔ میں بہت پڑھتا ہوں، میں نے نہیں پڑھا یہ کبھی۔ تو یہ ہے کشکول معرفت میں آپ کا یہاں آنا اور یہ باتیں بتانا، یہ ہمارا فائدہ یہ ہے۔ تو میں اس لیے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ اس پہ غور کریں، ایسا نہ ہو کہ بس سن لیں ایک کان سے اور نکال دیں دوسرے کان سے۔ اس لیے میں تھوڑا سا ان باتوں پہ زور ڈالتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہیں۔ بہت خوب حضرت، تھینک یو سو مچ۔ کالوں کا بھی سلسلہ ہے، شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جی، میں میسور انڈیا سے آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ کا عاشق عمران خان منیر بات کر رہا ہوں حضرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں حضرت جی، آپ ہمارے ہر سوال کا جواب ہیں، اور سید صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی بھی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ حضرت جی، میرا سوال یہ تھا کہ اگر باپ اپنی بیٹی کو کچھ لوگوں کو گواہ بنا کر اپنی جائیداد سے بے دخل کر دے تو کیا بیٹی کا باپ کی جائیداد میں حصہ ہوگا؟ اور اگر باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہوگا تو جو باپ اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا ہو
تو ایسے باپ پر شرعی کیا حکم ہے؟ ٹھیک، اس کی وضاحت فرما دیں. بہت شکریہ جزاک جی. اللہ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمران خان منیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور باقی سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے. تو ایسا بس اوقات ہوتا ہے کہ باپ جو ہے ناراض ہو کے جو ہے بیٹے کو آگ کر دیتا ہے، لیکن یہ آگ کرنا جو ہے وہ شریعت میں معتبر نہیں ہے. اگر باپ جو ریٹرن میں یہ فیصلہ کر دے یا چند لوگوں کو گواہ بنا کے اپنی جائیداد سے بے دخل کر دے تو وہ بے دخل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جائیداد کی جو وراثت کا حق جو ہے وہ خونی رشتے کی وجہ سے ہوتا ہے. نسب اور خونی رشتہ تو باپ کے کہنے سے بدل نہیں سکتا، وہ اسی کا خون ہے اور اسی کا نسب ہے. لہٰذا شریعت کے اندر جو ہے وہ بالکل بیٹا جو ہے اس کا حقدار رہے گا، اور جس وقت جو وہ میراث تقسیم ہوگی بیٹے کو اس کو اپنا حصہ ملے گا. اور باپ کے اس کرنے سے وہ عاق نہیں ہوتا. آج دنیا کے عدالتوں کے اعتبار سے تو عاق ہو جاتا ہے کہ ریٹرن میں فیصلہ کر دیا، اس کو بے دخل کر دیا، لیکن شریعت کے اندر وہ عاق نہیں ہوتا، وہ حقدار رہے گا. اگر باپ نے ایسا کیا تو وہ ظلم کرے گا، اور ظلم کا کل کو اس کو مرنے کے بعد جواب دینا پڑے گا. لہٰذا شرعاً جو ہے اس طریقے سے عاق نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. بہت خوب، بہت شکریہ. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت جی، میں پاکستان سے آمنہ بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. حضرت جی میں نے بہت مشکل سے یہ نمبر مطلب بار بار کال کر کے اور سورۃ قریش کا ورد کر کے میری کال ملی ہے. تو مجھے جو ہے نا خواب میں آیا ہے، ہمارا ارادہ تھا کہ ہم مدرسہ بنائیں نا. تو خواب میں مجھے آیا ہے کہ مدرسے کا نام ہم نے جامعہ زکریا رکھا ہے نا، جامعہ دارالعلوم زکریا. اور ایک اور خواب میں آیا ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بہت سارے بچے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں، اور ہم مسجد مدرسے کے لیے آگے پیچھے جو ہے نا پیسے جمع کر رہے ہیں. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ عالم ہیں اور قاری بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں. تو ارادہ بننا ہے ہمارا کہ ہم اپنا مدرسہ گاؤں میں بنائیں، اور اس کے لیے جو ہے نا ہم زمین کے لیے کوشش کر رہے ہیں. 2 کنال زمین ہے، 1 کنال کا انتظام ہو چکا ہے اور 1 کنال کا رہتا ہے. حضرت جی سے دعا کی درخواست ہے کہ کوئی ایسا علم، کوئی ایسا ذکر بتائیں کہ جو ہے نا فنڈ ریزنگ ہماری جلدی ہو جائے اور ہمارا جو مدرسے کا خواب ہے وہ جلدی پورا ہو جائے، تاکہ جو ہے نا مخیر حضرات بھی جلدی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلد از جلد سارا رائے. ٹھیک، بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آمنہ پاکستان سے کال کر رہی ہیں، اور آپ جو ماشاءاللہ ایک بہت اچھی نیت لے کے سامنے آئی ہیں کہ آپ لوگ یہ گاؤں میں مدرسہ بنانا چاہتے ہیں قرآن و سنت کا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور نام کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت خواب ہے کہ جامعہ دارالعلوم زکریا آپ نے نام رکھنا ہے. اور زکریا تو جو ہے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی نام ہے، اور جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت و تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، پرورش کی. اور زکریا میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ہے. تو بابرکت نام ہے اور اچھا جو ہے آپ کو اشارہ ہوا ہے. بالکل آپ جامعہ دارالعلوم زکریا اس کا نام رکھیں، اور انشاءاللہ ان بزرگوں کے فیض و برکت سے آپ کا مدرسہ آسانی سے بن جائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور آپ جو ہے عمل نوٹ کر لیں، یا فتاح یا باسطو، یا فتاح یا باسطو، یہ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1000 دفعہ پڑھ کے آپ دعا کر شروع کر دیں. اور یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کریں. انشاءاللہ مخیر حضرات بھی متوجہ ہوں گے، غیب سے مدد ہوگی اور آپ کا دینی ادارہ قائم ہو جائے گا. بس اخلاص اور تقوی کی بنیادوں پر اس کو کھڑا کریں، انشاءاللہ فیض عام ہوگا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام آرزو ہے اور میں مچیگن سے بات کر رہی ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں آ رہے میں کیا بات کروں. لیکن میں آپ کا میں بہت دیکھتی ہوں اور مجھے مفتی صاحب بہت یعنی سننا اچھا لگتا ہے گا، اور ان کی باتیں وغیرہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، لمبی عمر دے، اور میرے لیے بس دعا کرتے ہیں آپ، میری پریشانیاں دور ہوں. اور دوسرا یہ کہ میں نے کسی لڑکی کے لیے کال کری اور میرا فوراً فون مل گیا اس کی وجہ سے،
تو وہ بڑی پریشان ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کافی چھوٹی ایج میں شادی ہوگی اور فوراً ہی اس کا شوہر کسی اور لڑکی نے کے ساتھ شادی کر لی اس نے دوسری. اب وہ بہت پریشان ہے اور انہوں نے کسی سے پوچھا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا کالا جادو کیا ہے لڑکی نے, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اب وہ بہت پریشان ہے, سارا کچھ پڑھ کے پلایا ہے. ساس سسر نے تھوڑے ٹائم پہ ہیلپ کری لیکن اب وہ بھی چپ ہو کے یعنی کہ بیٹھ گئے ہیں. تو آپ پلیز اس کے لیے بھی دعا کر دیں اور کچھ بتا دیں پڑھنے کے لیے. بہت شکریہ. اور بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, میشیگن سے کال کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے, اور جو بھی تکلیفیں پریشانیاں آپ کی ہیں ان کو بھی رفع فرمائے. اور جس دوست کے لیے آپ نے کال کی ہے اس لڑکی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اطمینان اور راحت عطا فرمائے. اور اس کے لیے پڑھنے کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ توبہ کی آخری آیت, سورۃ توبہ کی آخری آیت جو ہے یہ 41 ٹائم پڑھنی ہے عشاء کے بعد, اول آخری 11 مرتبہ درود شریف, اور یہ 41 ٹائم پڑھ کے وہ اپنے جو بھی مسائل اور مقاصد ہیں اس کے لیے دعا کر لیں. خاص طور پہ لڑکے نے اور جگہ شادی کر لی ہے, جادو ٹونا ہو گیا ہے, تو اس حوالے سے دعا کر لے کہ اللہ یہ سارے گندے برے اثرات رفع ہو جائیں اور وہ جو ہے اس کا شوہر راہ راست پہ آ جائے. 41 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے, انشاءاللہ بہت مجرب ہے, خزانہ غیب سے مدد ہوگی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرت. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یور آن ایئر. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم حضرت. جی آپ دونوں کو صحت زندگی دے, لمبی عمر دے. جی ماشاءاللہ حضرت آپ نے وہ تصویروں کا کہا تو فوراً ہم لوگوں نے عمل کر لیا ہے, مجھے اندازہ نہیں تھا. بس میں یہ ایک چھوٹی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ جب عورتیں اپنے ناغے کے دن میں جو ہوتی ہیں وہ کیا ان کو عبادت کرنا چاہیے, کون سے وظیفے وہ کر سکتی ہیں اور کیا عبادت کر سکتی ہیں؟ ٹھیک, جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور تفسیر منیر بھی شروع ہو گئی ہے, انشاءاللہ آپ ذرا استفادہ کریں, اس سے برکت ملے گی. باقی یہ کہ مخصوص ایام میں خواتین جو ہے صرف قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی, نماز و روزے کی تو پابندی ہوتی ہی ہے, قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ جو بھی ذکر و اذکار, تسبیحات, درود شریف, صلاۃ والسلام, سب اعمال و اشغال کر سکتی ہیں. بلکہ ان دنوں میں ان چیزوں کی تعداد بڑھا دینی چاہیے. درود شریف جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے درود شریف روز کا روز کریں, کم از کم جو ہے 300 مرتبہ جو درود شریف صبح شام کر لیں, 600 ٹوٹل ہو جائے گا, اس کا اہتمام کریں. اور ویسے جو ذکر و اذکار ہیں وہ جو اللہ کے اسماء حسنہ کے میں سے کوئی بھی نام لے کے اس کا جو ورد کریں کثرت کے ساتھ, یا حیو یا قیوم 1000 دفعہ اس کا ورد کرنا شروع کر دیں. تو جتنے اذکار کی الہی آپ تسبیحات, تیسرا کلمہ جو اس کو کثرت سے پڑھیں. صرف قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت نہیں ہوتی, نہ ہاتھ لگانے کی اجازت ہوتی ہے, نہ زبانی پڑھنے کی. بہت سی خواتین اس کے اندر یہ بیوقوفی کرتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ ہاتھ لگانا قرآن کو جائز نہیں اس حالت میں, لیکن زبانی اگر ہمیں یاد ہو تو ہم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ زبان ہماری پاک ہے, زبان پاک ہے, لہٰذا ہم جو ہے وہ اس سے جو قرآن پڑھ سکتے ہیں. یہ بالکل یہ خلاف شریعت ہے, خلاف یہ قرآن و حدیث کے نصوص کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے. انسان جب ناپاک ہو جاتا ہے, عام حالات میں بھی جو مرد اور جنبی ہو جاتے ہیں تو گندگی اور غلاظت نجاست مخصوص جگہ پر ہوتی ہے, لیکن اس حالت کے اندر آپ کو زبان سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی, اور عورتیں پڑھتی بھی نہیں ہیں. وہ کہتے نہیں غسل کر لوں پھر پڑھوں گی, تو اس وقت بھی تو زبان پاک ہوتی ہے, اس وقت کیوں نہیں پڑھتی؟ اسی طریقے سے مخصوص ایام میں جو ہے اس کی اب یہی حکم ہے کہ یہ ناپاکی حکمی کہلاتی ہے, حقیقی نہیں. حقیقی نجاست بھلے زبان پہ نہیں ہے لیکن حکمی طور پر یہ شریعت کے حکم سے اب اس کو یہ وہ ناپاک قرار دے دیا گیا ہے. اب یہ قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں, کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون, قرآن نے کہا کہ پاک. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو حائضہ عورتیں ہیں یا نفسا ہیں یعنی ولادت ہوئی ہے اور جن کی 15 دن سے لے کے 40 دن تک جن کی مدت ہے وہ ناپاکی کے خون کی, تو یہ عورتیں جو ہے نہ مسجد میں آئیں, نہ قرآن کریم کی تلاوت کریں, نہ نماز پڑھیں. تو اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں, کیونکہ اس میں لوگ بیوقوفی کرتے ہیں. تو صرف قرآن منع آپ کا, اور باقی ذکر و اذکار تسبیحات خاص دنوں میں کر سکتی ہیں. بہت خوب, بہت شکریہ حضرت. بریک کا وقت آ گیا ہے, لیکن آپ سے اجازت چاہوں گا بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑی خاص اسپیشل اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں.
ख़वातीन और हज़रात, कशकोल मार्फत आपके लिए एक और काम करने की कोशिश कर रहा है जिसमें आपकी शमूलियत की ज़रूरत होगी बहुत ज़्यादा, और वो है ये एक नई सर्विस है जिसमें वीडियो मैसेजिंग होगी, यानी आप हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर आ सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप हमें अपनी एक वीडियो बनाकर जिसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। 30 सेकंड की वीडियो, और ये 30 सेकंड का सवाल होना चाहिए। साफ़ सुथरी वीडियो, अच्छी क्वालिटी की बनी हुई होनी चाहिए, और जो भी आप सवाल पूछना चाहें वो आप पहले से रिहर्सल करके फिर आप उसको वीडियो हमें भेजें। ये आपके लिए पूरे हफ्ते, इस पूरे हफ्ते में आप हमें वीडियो भेज सकते हैं और इंशाल्लाह अगली इतवार को हम ये वीडियो चला सकते हैं। तो एक दो शराइत हैं। पहली शर्त तो ये है कि अगर ख़वातीन हमें वीडियो भेजना चाहें तो वो हिजाबन हो, पूरा हिजाब हो उनका, और इस तरीके से वो अपनी वीडियो बनाकर हमें भेजें। दूसरी, मैं रिपीट करूँगा कि सवाल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि हम हर किसी की वीडियो शायद ना चला सकें, लेकिन हम वीडियोज़ सिलेक्ट करेंगे और जो बेहतर वीडियोज़ होंगी उनको हम पहले चलाएँगे। तो ये कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी की बात ज़रूर है। रहम टीवी की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि अच्छी वीडियो, साफ़ सुथरी वीडियो, मुकम्मल वीडियो, और 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें याद रखें। हमें वीडियो भेजिए, मैं आपको नंबर देता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर ये वीडियो आएगी। नंबर है जो नोट करें आप, स्क्रीन पर भी ये नंबर आ रहा है, 011-929-443-9859, 929-443-9859। ये रहम टीवी ने और कशकोल मार्फत ने आपके लिए ख़ास प्रोग्राम तरतीब दिया है। इससे फ़ायदा उठाइए, औरों को भी बताइए, और हमारे साथ हमारी स्क्रीन शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अब बताते चलें आपको कि आज का प्रोग्राम सैयद हुसैन साहब ने स्पॉन्सर किया न्यूज़ीलैंड से, ऑल द वे फ्रॉम न्यूज़ीलैंड। ये यहाँ अमेरिका में या पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं रहते, न्यूज़ीलैंड में रहते हैं। वहाँ हमारा प्रोग्राम देखते हैं और कई दफ़ा प्रोग्राम स्पॉन्सर कर चुके हैं। आज का प्रोग्राम उन्होंने स्पॉन्सर किया है। अल्लाह इनकी स्पॉन्सरशिप को कबूल व मंजूर फरमाए। और आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग यहाँ न्यूयॉर्क से और अमेरिका से हमें स्पॉन्सरशिप भेजें ताकि हमारे प्रोग्राम में ये स्पॉन्सरशिप हम अनाउंस कर सकें। बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कशकोल मार्फत। ये प्रोग्राम हर इतवार को 12 से 1 बजे तक आपके लिए न्यूयॉर्क से लाइव पेश किया जाता है। अब वक्त हुआ हमारे दूसरे सेगमेंट यानी शुबे का ज़ाला। हज़रत शुबा आ गया है हमारे पास और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शुबा कुछ ऐसा है कि इंसान गुनाह से तौबा करता है तो अहादीस में आता है कि अल्लाह फ़रिश्तों को और तमाम आज़ा को वो गुनाह भुला देते हैं, मगर ख़ुद इंसान तो भूलता नहीं। तो क्या माफ़ी हो गई इस गुनाह की या नहीं? क्वेश्चन मार्क है ये। तो नहीं तो तौबा कबूल होने की अलामत क्या है? ये बॉटम लाइन है कि तौबा कबूल होने की अलामत क्या है। यानी ये चाहते हैं कि इनको ये पता चल जाए कि इनकी तौबा इस दुनिया में कबूल हो गई है, सामने आ जाए, यानी अल्लाह कुछ इनको लिख के भेजे कि तौबा हो गई है। बहरहाल अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है। तो तौबा कबूल होने की अलामत यही है कि दोबारा गुनाह ना करे, दोबारा गुनाह की तरफ ना बढ़े। ये भी तौबा कबूल होने की अलामत है जी, एक बात। और दूसरी बात ये कि असल में ये खैर हदीस में आता है कि जब ये गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देते हैं और फरमाया कि अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला किरामन कातिबीन जो है उनको भी गुनाह भुला देते हैं, और इसी तरीके से जो है वो नामा अमाल में लिखा भी मिटा देते हैं। इवन उस ज़मीन के उस टुकड़े पर जिस पर गुनाह के उस ज़मीन के टुकड़े को भी भुला देते हैं, वहाँ से भी उसको उठा लेते हैं। तो गोया कि असल में ये भुला देने का फ़लसफ़ा भला क्या है, इसको देखना चाहिए। इसका फ़लसफ़ा है असल में कोई गवाह कायम नहीं रहने देते, क्योंकि कल रोज़े आखिरत में उस गुनाह का गवाह कोई नहीं हो। अगर कोई गवाह पेश हो गया, ज़मीन बोल पड़ी इसने गुनाह किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ये जो भुलाते हैं ये असल में अल्लाह सारे गुनाह मिटाते हैं, गवाह ख़त्म करते हैं कि कल रोज़े आखिर में कोई गवाह ना खड़ा हो जाए। लिहाजा वहाँ जब हिसाब किताब शुरू होता है तो मुकाबले में कोई गवाह खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि सबको तो ज़मीन भी भूल गई, फरिश्ते भी भूल गए, नाम अमाल में भी कुछ नहीं है, लिहाजा अल्लाह उसकी बख्शी कर देते।
تو یہ اصل میں وہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام جتنے ذرائع ہیں ان سے گناہ کو بھلا دیتے ہیں۔ اب یہ اگلا سوال جو آپ نے کہا کہ انسان خود تو بھولتا نہیں ہے تو کیا توبہ قبول ہو گئی؟ اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ خود جب نہیں بھولا تو گویا کہ دل کے اندر اس کو گناہ یاد رہا، تو دل بھی تو کل کو گواہ بن سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، کہ کل روز قیامت میں جو ہے آنکھ، کان اور دل ان سب سے پوچھا جائے گا۔ تو دل میں اگر وہ یاد ہے گناہ تو بات نقطے کی ہے کہ یہ کل کو دل کہے گا جی اس نے گناہ کیا ہے، تو وہ دل بھولا نہیں ہے، تو یہ بات خطرناک ہے۔ تو گویا کہ یہ گواہ ایسا ہے، اس گواہ نے تو یاد رکھا گناہ، بھولا نہیں ہے، تو گویا کہ بھلانے کا نسیان کا جو فلسفہ تھا باقی ساری جگہ تو پورا ہو گیا، یہاں نہیں ہوا۔ اب اس کا کیا کریں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو دل کے اندر اس کا نہ بھولنا، جو اس کو گناہ یاد رہتا ہے یا یاد نہیں رہتا، یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لازم اور دائم نہیں ہے، نہ تو لازم ہے نہ دائم ہے۔ مطلب یہ کہ بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ بھول گیا ہو لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں معافی نہ ہوئی ہو، اور وہ بھولنا نسیان، وہ بھولنا جو ہے غفلت کی وجہ سے ہو۔ انسان گناہوں کے اندر اتنا لت پت ہے کہ پچھلے گناہ بھول ہی گیا، تو یہ غفلت کا بھولنا ہے، لہذا یہ بھولنا قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ لہذا جو بھولا ہے یہ اپنی غفلت سے بھولا ہے، حالانکہ توبہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے گناہ یاد ہے لیکن وہاں گناہ معاف ہو چکا ہے۔ اور یاد کیوں ہے؟ کہتا بس اوقات یاد اس لیے رہتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں طبی طور پہ ان کی عقل ان کی طبیعت پر غالب ہوتی ہے، عقل قوی ہوتی ہے، ان کی طبیعت پر غالب ہوتی ہے، تو طبی طور پہ وہ بھولتا نہیں، لیکن عقل چونکہ غالب، عقل یاد رکھتی ہے، تو یہ یاد رکھنا اس کی توبہ قبول ہونے کے منافی نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو یاد ہے، اس وجہ سے عقل اس کی کامل ہے، طبیعت کے اوپر غالب ہے، لہذا بھولنے نہیں دے رہی، گناہ یاد رہتے، اللہ نے کو معاف بھی کر دی ہے۔ تو یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، لہذا یہ لازم نہیں ہے کہ بھول جانا ہی قبولیت کی علامت ہے، کیونکہ بھولنا غفلت کی وجہ سے ہوا جبکہ معافی ہوئی نہیں، یا یہ کہ یاد رہنا عقل کی قوت کی وجہ سے ہوا جبکہ معافی ہو چکی ہے۔ تو لہذا یہ فرمایا یہ اصول جو ہے لازم اور دائم نہیں ہے، پاسبل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیا ہو اور اس کو یاد رہا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں ایک اور نقطے کی بات ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہ اس لیے بھی یاد رکھواتے ہیں، اس میں یہ حکمت ہوتی ہے، وہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندے نے جب توبہ کر لی ہے، توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا، تو اللہ یہ مصلحتاً اس کو گناہ یاد رکھواتے ہیں، اس لیے یاد رکھواتے ہیں کہ وہ گناہ کو یاد کر کر کے روئے گا، استغفار کرتا رہے گا، اس سے اس کا درجات اور بلند ہوگی۔ اللہ اس کو گناہ یاد اس لیے رکھواتے ہیں، معاف کر چکے ہوتے ہیں پہلا گناہ، لیکن یاد اس لیے رکھواتے ہیں کہ اس کو جب یاد آئے گا تو وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، استغفار کرے گا، تو کثرت استغفار سے اس کے درجات اور بلند ہوں گے۔ تو توبہ کرنے والا اللہ کے یہاں اتنا محبوب ہے، اللہ چاہتا ہے کہ دائمی اس کے درجات کی بلندی چلتی رہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ اس کو یاد رکھواتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بس اوقات فرمایا کہ وہ اس لیے بھی یاد رکھواتے ہیں کہ بندے کو جب گناہ یاد رہے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا بلاتے اس لیے ہیں، بلاتے اس لیے ہیں کہ بندے کو جب انشراح قلب کے ساتھ توبہ کر لی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، تو اگر اس گناہ کو بھلوایا نہیں، اللہ نے بھلوایا نہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے دل پہ اس کا قلق رہے گا، بوجھ رہے گا، تو بوجھ رہنے کی وجہ سے اللہ کی طرف کے سفر میں رکاوٹ پیش آئے گی، وہ اس کی دل میں مایوسی اور یاس شیطان ڈالے گا، اس لیے اللہ بلوا دیتے ہیں۔ تو یاد اس لیے رکھواتے ہیں تاکہ کثرت استغفار اس کا پہنچے، بلا اس لیے دیتے ہیں تاکہ انشراح قلب کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عروج کرتا رہے اور اس کے قلب پہ کوئی مایوسی طاری نہ ہو۔ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ بندے کی نوعیت دے کے اپنی حکمت کے تحت کرتے ہیں، کبھی اس کو یاد رکھوا کے اور بلندی مرتبہ کرتے ہیں، کبھی بلا کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشراح قلب کے ساتھ اپنی طرف بڑھاتے ہیں۔ اس لیے جو سلطان الہند حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ سے تم کو دعا کرو، کوئی حاجت مانگا کرو، اس وقت اپنے گناہ کو یاد نہ کیا کرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے کوئی مراد حاجت مانگنے کے وقت اگر تم نے گناہ کو یاد کیا تو تم ایک دم تمہارا دل بیٹھ جائے گا کہ یار میری حالت تو یہ ہے،
وہ فلاں 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 یہ میں نے گناہ کیے ہیں اور اللہ سے میں مانگ یہ رہا ہوں، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو آپ کا جو کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ بریک ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جتنے کانفیڈنس سے، جتنی آپ امید قوی سے مانگیں گے، اللہ اتنا زیادہ جلدی قبول کرتا ہے۔ لہذا اس من مراد جب آپ مانگ رہے ہو اس وقت گناہ کو نہ سوچیں، وہ اللہ کی رحمت کے اندر غوطے لگا کے مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس اعتقاد قوی کی وجہ سے آپ کو فوراً عطا کر دے گا۔ تو دیکھو بس گناہ کو یاد کرنا بھی مسئلہ و حکمت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا کہ گناہ بھلا دیے جاتے ہیں تو یہ اللہ کی لطف و عنایت ہے، اس لیے بھلا دیے جاتے ہیں کہ کل روز قیامت میں اس توبہ کرنے والے کے خلاف کوئی گواہ کھڑا نہ ہو۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو صفحے مٹا دیے جاتے ہیں نامہ اعمال سے، وہ مٹا کر اس پہ نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، اللہ نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہو کہ نیکیاں کیوں لکھوا دیتے ہیں؟ نیکیاں سے لکھوا دیتے ہیں کہ تاکہ کل روز قیامت میں جب وہ دفتر کھلیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ مسلسل تحریر ہو کتاب میں اور چند صفحے غائب ہوں، پھر آگے تحریر ہو، پھر چند صفحے صاف ہوں، آدمی سوچتا ہے یار مس پرنٹنگ ہو گئی، کہ یہاں یہ کیا تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو فرشتے وہاں دیکھیں گے جی اللہ میاں یہ کیا چکر ہے، تو دل آپس میں کہیں گے کہ یار لگتا اللہ میاں نے معافی کر دی ہے، مٹا مٹو دے، لیکن ہے پاپی گناہ کیے ہیں اس نے، لیکن اللہ سے تاریخ پردے بخش ہے۔ تو اللہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کل فرشتے مطلع ہو میرے بندے کے اس ایپ پر، اللہ اس کو نیکیوں سے بھروا دیتے ہیں۔ اپنے لطف و کرم، اپنی قدرت کاملہ سے فرشتوں کو خبر نہیں ہوتی۔ اب وہ جب فرشتے کب کھولیں گے وہ دیکھیں گے مسلسل پورے کی جہاز نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، اور پورے اعزاز سے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے اس کا مطلب بندے نے محنت کی، بھائی مجاہدہ ریا خدا کو راضی کیا ہے، دیکھو بھی آج یہ اعزاز کے ساتھ داخل کیا جا رہا ہے۔ اس کے وہ بیچارے کے توبہ کیے ہوئے گناہوں کا کوئی کسی قسم کا رجسٹر سامنے نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی اللہ کے لطف و عنایت دیکھو کس طریقے سے بندے کو ڈھانپ رہے ہیں، لیکن بندہ ہی ہے کہ ڈھانپنے کے باوجود جو ہے وہ پردہ چاک کر کے باہر آتا ہے، لیکن اللہ میں اس کو ڈھانپ دیں۔ اس لیے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں تاکہ کل روز قیامت گواہ نہ ہوں، اور دل کے اندر یاد رکھا، میں نے جیسے کہ بتا دیا، تو بس اوقات کثرت استغفار کی حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اور بھلا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کرتے ہیں تاکہ شرح صدر کے ساتھ جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا رہے کہ اللہ میرا محبوب، میں اللہ کا عاشق، اللہ نے مجھے پاک صاف کر دیا، اب میں خدا کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اس حکمت کے تحت یہ سارے عنوانات اختیار کیے جاتے ہیں اور بندہ اپنے خدا کو پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ کی باتیں سن کے ذہن میں سوال آ گیا، جی مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی آیا ہوگا۔ مختصراً یہ فرمائیے کہ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ معاف کروانے کی توبہ کیسے کریں؟ کیسے؟ بالکل اچھا سوال کیا۔ اصل میں توبہ کی روح تو ندامت ہے، جی بس اللہ کے سامنے شرمندگی جو ہے نا یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، کیونکہ شرمندگی اور ندامت پیدا ہوگی تو اگلا قدم بڑھے گا نا۔ تو سب سے پہلے اپنے جو گناہ صغیرہ تو آپ کے وضو کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرتے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کسی کو صدقہ دے دیا یا مسکرا کے مل کے صدقہ کے ثواب مل کے گناہ معاف ہو گئے، تو صغیرہ تو ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں، مسئلہ کبیرہ کا ہے، اور کبیرہ کے لیے توبہ چاہیے۔ اور اگر وہ حقوق العباد میں سے ہے، کسی بندے کا حق مارا ہوا ہے، تو اس کو اعطائے حق، اس کا ضرور اس کا حق اس کا واپس کر دیا جائے، اس سے بھی معافی مانگ لی جائے۔ اور حقوق اللہ میں سے ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کر کے معافی۔ تو توبہ کا طریقہ یہ ہے، 2 رکعت نماز توبہ اگر پڑھنی ہے تو 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے نماز توبہ پڑھیں۔ توبہ پڑھنے کے بعد جو ہے 500 مرتبہ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نادم ہوں، شرمندہ ہوں کہ یا اللہ جو میں نے گناہ کیا میں شرمندہ ہوں، آپ اپنے لطف و کرم سے میرے گناہ کو معاف کر دیجئے، اور یہ عزم ظاہر کرے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، پہلے کا اعتراف کرتا ہوں، اور آئندہ کی طرف جو میں کوئی اصرار نہیں کروں گا، میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور جو گناہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے، بس یہ وہ شرائط ہیں، گناہ کو فوراً چھوڑے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور پھر جو ہوا اس کے اوپر ندامت ظاہر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کے سجدے دے دے، انشاءاللہ توبہ قبول ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں لوگ کہتے ہیں توبہ قبول کی علامت کیا ہے؟ یہ ایک اللہ والے نے بڑی اچھی بات کی، کہا کہ توبہ کرنا ہی قبولیت کی علامت ہے، کہ جس کی قبول نہیں ہوتی توبہ، اللہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا۔
آپ کو اگر توبہ کی توفیق دے دی نا کہ یا اللہ میں توبہ میں شرمندہ مجھے معاف کر دے، پتہ آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اوپر ان کے منشا کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا نا. انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کہا کہ آپ توبہ کر لیں، معاف ہم کرنے کو تیار ہیں. جیسے بابا آدم کو اللہ نے کہا تھا تم جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کے توبہ کر لو، تو گویا کہ دیکھو باس بسا اوقات کہتا ہے نا، اب باس سے معافی مانگ رہا ہے کوئی ہے ملازم، باس کا اچھا ٹھیک ہے معافی نامہ لکھ کے لاؤ، اور اس میں یہ لکھو میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ سوری. اب یہ سے خود ہی کہہ دیا نا کہ لکھ کے لے کے آنے کا مطلب ہے کہ باس معافی کے بیٹھا ہے، اسے خود ہی تو آپ کو تدبیر بتائی. تو بالکل اسی طریقے سے بندہ جب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اصل میں اوپر سے منشا الہی کار فرما ہے، اسی نے آپ کے دل میں ڈالا کہ معافی مانگ، میں توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. جب یہ ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتا ہے تو سمجھو یہی علامت ہے اس بات کی کہ وہاں قبولیت ہو گئی. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. ورنہ جس کی توبہ قبول نہیں کروانی ہے اللہ کرنی ہوتی ہے اللہ نے، اللہ اس کو توفیق توبہ ہی نہیں دیتا. وہ اس پر ٹیچریں کرتا رہتا ہے، ہیل اچت کرتا، نہیں یار ہم کے سب صحیح ہے یار ہم سود کھا رہے تو کیا ہوا بھائی، ساری دنیا کھاتی بھائی، یار ہم نے اگر یہ کر لیا تو کیا ہوا یار سبھی کر. وہ آگے سے عذر معذور ہے، عذر لنگ کرتا رہتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. توبہ کی توفیق ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہے. سبحان اللہ. پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. آپ نے آسان کر دی بات. بہت شکریہ، بہت خوب. کالیں لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پہ. السلام علیکم، یور آن ایئر. فرمائیے. السلام علیکم. السلام. مفتی صاحب سے بات کرنا تھی. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور ہم لوگ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں ماشاء اللہ، سے ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ سے بس یہ ایک سوال تھا کہ ہماری جو چھوٹی بیٹی ہے عامر رضوان خان نام ہے، تو اس کے رشتے کے لیے پریشان ہے نا. مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، دین کے لحاظ سے بھی اچھا ہو اور دنیا کے لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی اچھے ہوں. بس آسان سے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے. اور دوسری یہ کہ اگر کوئی رکاوٹ وغیرہ ہے، کوئی اخطار وغیرہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے. تو کوئی اس کے لیے اچھا آسان سے رشتہ بتا دیں کہ ہم آسانی سے بیٹھ کے پڑھ سکیں. بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کال کر رہی ہیں آپ انڈیا سے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. بچی کے رشتے کا آپ پوچھ رہی ہیں، اس کے لیے نوٹ کر لیں یہ اللہ کے 4 نام جن پر گفتگو ہم کر چکے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ میں. اللہ کے 4 نام میں یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو، یہ اللہ کے 4 نام ہیں. یہ آپ نے 135 مرتبہ پڑھنے ہیں، 135 135 مرتبہ یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو. یہ عشاء کے بعد پڑھیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی ٹائم رکھ لیں کسی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے اس بچی کے رشتے کے لیے دعا کر لیں. اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے عمل کریں، بہت مجرب ہے، انشاءاللہ بہت اچھا اور نیک رشتہ آ جائے گا اور وہ طے بھی ہو جائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرت. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پرویز صاحب حضرت السلام علیکم. السلام. جی حضرت مطاہر بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ جی فرمائیے. جی حضرت رات کا پروگرام آپ کا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ، جو دعا کے ٹاپک پہ تھا، بہت ہی معلوماتی پروگرام تھا اور ماشاءاللہ بہت ہی بہترین واز آپ کا تھا اس کے اوپر. بہت جزاکم اللہ خیر. حضرت مختصر 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے محلے میں جو ہے مسجد کے کچھ لوگ ہیں وہ اس اینڈ آف ایئر کے اوپر قرآن تقسیم کرتے ہیں نان مسلمس کے یہاں. تو انگلش کا قرآن ہوتا ہے، عربی کا نہیں ہوتا. تو پتہ یہ کرنا تھا کہ یہ کہ جائز ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگ پاک نہیں ہوتے ہیں تو ہاتھ سے پکڑتے ہیں قرآن اپنے، تو اس کو کیا دینا جائز ہے لوگوں کو؟ اور دوسرا سوال ایک مختصراً یہ تھا کہ اقامہ اور تکبیر کے بیچ میں اگر بات کر لیں تو کیا اقامہ دوبارہ دینی چاہیے؟ اس کو واضح کر دیجیے. بہت شکریہ. یہ ماشاءاللہ مطہر غوری آپ نیو جرسی سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور پروگرام کو آپ نے پسند کیا، ہمارے تفسیر منیر کی دعا کے حوالے سے آپ نے اپریشیٹ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبول بھی بخشے اور ہمیں دعا کا سلیقہ اور طریقہ بھی عطا فرما دے اور ہماری دعاؤں کو اللہ قبول بھی فرمائے. اور باقی آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ یہاں غیر مسلموں کو قرآن کریم انگریزی والا تقسیم کیا جاتا ہے سال کے اینڈ پہ، تو کیا یہ دینا جائز ہے؟ وہاں عربی اس کے ساتھ نہیں ہوتی، صرف انگریزی کا قرآن ہوتا ہے. وہ لوگ پاک ناپاک ہوتے ہیں تو اس میں کوئی مذاقہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل دے سکتے ہیں. دعوت دین کی نیت سے بالکل ان کو قرآن کریم دیا جا سکتا ہے. اور وہ لوگ جو ہے وہ پاکی ناپاکی کے مکلف نہیں ہیں.
وہ پاکی نفاکی وہ ایمان کے مخاطب ہیں، ایمان کے مکلف ہے کہ ایمان قبول کریں. ایمان قبول کرنے کے بعد پاکی نپاکی کے سارے احکامات ان پر لازم آئیں گے، اس سے پہلے ان پر پاکی نپاکی کے کوئی احکامات نہیں آتے. لہٰذا اگر اس حالت میں آپ نے ان کو دے دیا تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. ہاں البتہ یہ میک شور کریں اس کی بے حرمتی نہ کریں. یہ نہ کہ آپ سے لیں اور جا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں، آپ سے لیں اور جا کے آگ لگا دیں. بھائی یہ میک شور کریں. تو ان کو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ مقدس کتاب ہے کہ قرآن کریم ہماری، آپ اس کو جو ہے ٹھنڈے دل سے توجہ سے بیٹھ کے اس کی اسٹڈی کریں. یہ انشاءاللہ آپ کو جو ایجوکیٹ کرے گی. تو یہ بے حرمتی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی قسم کی بے توقیری نہ کریں. بس یہ اتنی چیز میک شور رکھیں. باقی پاکی نہ پاکی کی وجہ سے اس کو دینے نہ دینے کی کوئی جو وہ ممانعت نہیں. اور باقی رہا کہ عربی ساتھ نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں. اگرچہ علماء نے اس کی پابندی کی ہے کہ انگریزی سے عربی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ اگر عربی نہیں ہے اور انگریزی ترجمہ جو ہے پوری احتیاط کے ساتھ جو ہے اس کے اندر مرتب کیا گیا ہے، تو آج کی جو ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کے اعتبار سے اس میں دینے میں کوئی مذاقہ نہیں. دعوت دین کا جو ہے وہ کی نیت کریں. اور دیکھا ہے کہ امریکہ یورپ کے اندر ایسے قرآن جب ان لوگوں کو ملتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا اور قرآن کریم کی ورسز اور آیات کی حقیقت دیکھی تو ان کو اور زیادہ اسلام کی طرف رغبت ہوئی. اور مزید جب انہوں نے اسکالر سے رابطے کر کے پڑھا تو اللہ نے ان کو ایمان کے نور سے منور بھی کر دیا. ایسا ہو سکتا ہے تو بالکل یہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اور دوسرا سوال آپ کا بھول گیا میں بھی. اچھا دوسرا سوال جو ہے میں وہی یاد کر رہا تھا. اچھا. یاسر یاد ہے آپ کو دوسرا سوال؟ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو برکت عطا فرمائے اور جو ہے ہر طرح عافیت ہو. جی بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. اقامہ سے پہلے اگر بیچ میں بات ہو جائے تو. دوسرا سوال آپ کا یاد آ گیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جب اقامت ہوتی ہے تو اقامت اور نماز کے درمیان بات چیت کر لیں تو وہ دوبارہ کرنی پڑے گی یا نہیں؟ نہیں، اقامت دوبارہ نہیں کرنی پڑے گی. اقامت دوبارہ نہیں کرنی پڑے گی. البتہ زیادہ بات لمبی کرنا کسی ایسی بات جس کا کوئی شرعی ہدایت سے تعلق نہ ہو. ہاں کہ کوئی شرعی ہدایت سے اس کا تعلق ہے، مطلب امام کوئی شرعی ہدایت دے رہا ہے صف بندی کے حوالے سے، یا کسی غلط مسئلے میں لوگ مبتلا اس حوالے سے اس کو یاد آ گیا وہ ہدایت دے رہا ہے، یا خود اقامہ کے حوالے سے کسی مسئلے کو واضح کر رہا ہے، تو وہ وقفہ اگر آتا ہے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، وہ اسی کا حصہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ تعلیم دے رہا ہے. لیکن دنیا کی کوئی بات چیت اس کے اندر اتنی لمبی کر دینا کہ تو وہ یہ مکروہ ہے، یہ اچھا نہیں ہے. لیکن اس سے اقامت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیے اقامہ آپ کی وہی کنسیڈر ہوگی اور نماز شروع کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. یور آن ایئر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی میں آپ کی مرید آمنہ بات کر رہی ہوں پاکستان سے. تو میرے 2 سوال ہیں. پہلے بھی میری کال آدھے میں کٹ رہی تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ میں ڈپریشن کی جو میڈیسن لے رہی ہوں، تقریباً 9 میڈیسن ہوتی ہیں ڈیلی کی، اس سے میرا ویٹ بڑھ رہا ہے نا. کھانے پینے کا نہ بھی کروں تو ویٹ ڈیلی بڑھتا جا رہا ہے. تو میں نے آپ کا ایک وظیفہ سنا تھا تو وہ ہینگ کے اوپر تھا، اور ہینگ ادھر پاکستان میں بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. تو کوئی اور وظیفہ بتائیں جو ہینگ کے اوپر نہ ہو. جی کال ان کی ڈراپ ہو گئی. نیٹ ورک پرابلم. ہاں نیٹ ورک. ہاں تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں، اگر جو ہینگ والا عمل نہیں کر سکتی تو آپ وہ جو ذکر اس کے اندر دیا گیا وہ سادے پانی پہ دم کر کے آپ وہ پیتی رہیں. ایک تو یہ عمل کر لیں. اور دوسرا جو ہے ہر کھانے پینے کے اوپر یا رحیمو 11 دفعہ دم کر دیا کریں، اور اپنے بدن پہ بھی پھونکتی رہا کریں یا رحیمو پڑھ کے 11 مرتبہ. اس سے انشاءاللہ آپ کا موٹاپا کنٹرول ہو جائے گا. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. یور آن ایئر. ہیلو. ہیلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کراچی سے اویس بات کر رہا ہوں. خیریت سے ہیں پرویز صاحب؟ جی اللہ کا احسان. جی حضرت خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی اچھا، آپ کا پروگرام دیکھا تھا صبح میں، اور وہ جمعے کا بیان اور ماشاءاللہ، اور وہ عالمی ایشو سب ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے. اچھا دوسرا یہ کہ معمولات میں پابندی وغیرہ ہو رہی ہے
اور تیسری چیز یہ کہ جو ہے وہ بیٹے سے متعلق پوچھنا تھا، بڑا بیٹا ذرا پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لیتا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ ہے تو بتا دیجیے، اور آپ سے دعاؤں کی درخواست۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویسے صاحب کراچی سے کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ نے ہمارے پروگرامز دیکھے اور اس کو اپریشیٹ کیا، اللہ تعالیٰ اس کا نفع آپ کو بھی پہنچائے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، کوئی لغزش کوتاہی ہو گئی تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ باقی بیٹے کا دل جو پڑھائی میں نہیں لگتا اس کے لیے نوٹ کر لیں، یا سبوہ یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ اللہ کے 4 نام ہیں، یہ 101 دفعہ پڑھنے ہیں، کسی بھی ٹائم پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلانا ہے، یا یہ کہ جو چیز وہ کھاتا ہے شوق سے اس کے اوپر دم کر دیں 101 دفعہ، یہ 4 نام، یا سبوہ یا قدوس یا غفور یا ودود، اور یہ 41 ڈیز آپ نے کرنا پابندی سے، انشاءاللہ اس کا دل پڑھائی میں لگے گا اور اللہ دین دنیا کے علم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ بہت شکریہ حضرت، بریک کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری بریک پہ جانے سے پہلے میں نے اعلان کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، پہلی بریک پہ جانے سے پہلے، وہ دوبارہ دہراؤں گا میں، اور وہ اعلان یہ ہے کہ یہ اسپیشل اناؤنسمنٹ ہے رحم ٹی وی اور کشکول معرفت کی طرف سے کہ ہم آپ کے ویڈیو میسیجز لیا کریں گے جس میں آپ اپنے کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کویسچن 30 سیکنڈ سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ شرط ہے کہ کویسچن جو بھی ویڈیو آپ بنائیں وہ صاف ستھری اور اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم آپ کی ویڈیو اپنے ٹی وی پر چلائیں گے، اپنے پروگرام میں چلائیں گے، آپ کا کویسچن پروگرام میں بیٹھ کے سنیں گے اور پھر آپ کو جواب ملے گا اس کا۔ تو کویسچن صاف ستھرا معیار کا ہونا چاہیے اور ویڈیو اچھی معیار کی ہونی چاہیے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ حجاب میں ہوں، اور اپنا جب آپ ویڈیو بھیجیں تو اپنا نام اور اپنے ملک کا نام جہاں سے آپ ویڈیو بھیج رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ سارے کام آپ کریں گے تو آپ کی ویڈیو انشاءاللہ پروگرام میں شمولیت کے لیے سلیکٹ ہو جائے گی۔ اس وقت اب یہ جو ہمارا نمبر ہے یہ اسکرین پر بھی چل رہا ہے، میں دیتا بھی چلوں، 9294439859 واٹس ایپ کا نمبر ہے، تو اسکرین پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ تین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت۔ یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے بلکہ 1:15 بجے تک آپ کے لیے نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر پروگرام کا کوئی حصہ مس ہو گیا ہو تو رحم ٹی وی دیکھتے رہیں، کشکول معرفت آپ کو وہاں ریپیٹ ہوتا ہے ملے گا تاکہ آپ کو پورا پروگرام مل سکے۔ حضرت، باری آ گئی ہے ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی، یعنی لطائف علمی۔ فرمائیے آج کیا قصہ ہے؟ اس حوالے سے مجھے قصہ یاد آیا، امام رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اور حکایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جو ظاہر ہے کہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے، اپنے وقت کے پیغمبر بھی ہیں، اور ان کی بادشاہت ایسی کہ پہلے اور بعد قیامت تک ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی، جو ہواؤں اور فضائیں بھی ان کے لیے مسخر تھیں اور انس و جنات بھی مسخر تھے، تو ایسی عالیشان بادشاہت اللہ ان کو نصیب فرمائی تھی۔ تو ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے اپنا شاہی تاج اپنے سر پہ رکھا، انہوں نے شاہی تاج رکھا، سیٹ کیا تو وہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے پھر اس کو کر کے پھر اس کو سیدھا کر کے سیٹ کیا، دیکھا پھر وہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اچھا، پھر انہوں نے اس کو ایک اتفاق سمجھا، پھر تیسری بار پھر اس کو سر پہ رکھ کے سیٹ کر کے سیدھا ہو کے دیکھا تو پھر ٹیڑھا ہو گیا، اور یہ تیسری دفعہ یہ ہوئی صورتحال تو ان پر ایک کیفیت طاری ہوگی خوف الہی کی، خوف الہی کی کہ اللہ کے منشا کے بغیر تو پتہ ہل نہیں سکتا، ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، کہ یہ میرا شاہی تاج باوجود سیٹ کرنے کے ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو خوف الہی طاری ہو گیا اور گریا تاری سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے اور اللہ کے سامنے گر گڑانے لگے اور استغفار کرنے لگے، یا اللہ کون سی کو خطا ہو گئی مجھ سے، غلطی اور گناہ ہو گیا کہ ایک شاہی تاج میرے سر پہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے، گویا کہ آپ تو روٹھے روٹھے شاہی تاج بھی روٹھ گئے ہیں، کیسا تیرا روٹنا ہے کہ صاحب سب کچھ ہی روٹ گیا۔ تو توبہ استغفار کی، اس کے بعد افاقہ وہ آئے، اب اپنا شاہی تاج سر پہ رکھا، سیٹ کیا تو وہ سیٹ ہو گیا۔ اچھا، تو سمجھ گیا کہ کوئی غلطی ہوئی۔ تو اس پر جب مجھے شعر یاد آیا، خواجہ عزیز الحسن مجذوب جو حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے، بڑے شاعر تھے، تو وہ شعر کہتے ہیں، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔
مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ بدل جائے، اللہ روٹھ جائیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ روٹھ جاتا ہے. اور یہی وہ راز الہی ہیں کہ لوگ ان کو پہچانے کہ آج دنیا کے ہم سے چھوٹی موٹی چیزیں قابو بھی نہیں آتی، یہ خراب ہو گیا، تاج ٹیڑھا ہو گیا فوٹ، تو سمجھ جائیں کہ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. یہ سارا جہاں تو ان کے منشا اور محبت سے چل رہا ہے کہ تو اس کی سنتا ہے تب ساتھ چل رہا ہے. اور جب یہاں آپ کو جب میں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، سمجھ جاؤ کہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگتا تو اسی نظر شفقت ہٹا دی ہے. بس یہ راز بندہ جب پہچان جائے تو صبح شام اپنے آپ کو فکس کرتا ہوا ایسا چلے گا کہ ایک وقت آئے گا اللہ مقام صدیقین عطا فرما دے گا. آج ہم میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک غلطی ہوتی ہے، اب قلم چلانے پہ قلم چلتا نہیں، ہم سمجھتے شاید سیاہی نہیں آ رہی، یار کیا ہے، اس فوراً عارف جو ہے نا، عارف ادھر جاتا ہے. کہا کہ لگتا ہے کہ نظر ایک ان کی کیا بدلی ہے کہ کل سارا جہاں بدلا. یار یہ قلم بھی نہیں چل رہا جو میں نے خود خریدا اپنے پیسے سے اور اپنے ہاتھ سے چل نہیں رہا. ادھر عارف کا دل ادھر متوجہ ہو کے اور اندر ہی اندر خدا کیا گر رہا، یا اللہ جو غلطی خطا ہوئی ہے معاف کر دے. بس یہ توجہ کرتا ہے، قلم چلنے لگتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کے اوپر ہم فوراً دل اپنا عارف کا دل بنا کے ادھر متوجہ ہو جا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ کے آج جیسے سلیمان کے تاج کو فکس کر دیا تو گویا کہ گئے. اور پھر سلیمان تو پیغمبر، ان سے کیا گناہ ہوا ہوگا؟ نہیں، پیغمبر جس مقام پہ ہے ان کی تو معمولی اجتہادی خطا بھی گناہ شمار کی جاتی ہے، کیونکہ جو اتنے مقرب ہوتے ہیں ان کی تو معمولی سر منہ انحراف بھی گوارا نہیں ہے. بھئی آپ تو بالکل پاس کے لوگ ہیں، آپ نے یہ کیا، وہ تو غیر تھے، ان کو تو خبر نہیں، وہ تو پہچانتے نہیں ہمیں، آپ تو ہمیں پہچانتے ہیں. یار آپ نے یہ بات کی ہے، آپ نے نگاہ ادھر ڈالی، ہم سے نگاہ ایک لمحے کے لیے ہٹائی، کیوں؟ پکڑے جاتے ہیں جو مقرب ہوتے ہیں. دور والے کہتے غیر ہے، کوئی نہیں جانتے. طائف والے پتھر مارتے، کوئی پرواہ نہیں، جانتے نہیں. نبی نے کہا مجھے پہچانتے نہیں ہے. لیکن صحابی اگر تھوڑی سی نگاہ ہٹائے کہ ہاں کیوں بھائی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہی والی بات ہے. تو حضرت سلیمان نے کوئی اجتہادی خطا ہوئی ہوگی کہ جو کہ کوئی ایسا گناہ نہیں، لیکن چونکہ مقربین میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مقربین کو اسی طریقے سے فکس کرتے ہیں. تو آج یہ ناظرین بھی یہ سوچیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، سیلف لگا رہے، خر 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 کر رہی، یار کیا ہے؟ سب سے پہلے اس وہ ٹیکنیکل فالٹ کی توجہ سے پہلے ادھر اپنے دل کے عارف کے دل کی طرح دل متوجہ کر دو، یا اللہ کو خطا ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا. آج یہ گاڑی میرے ہاتھ کی گاڑی میری تابع داری نہیں کر رہی، لگتا میں جو تیرا تابع دار ہوں میں نے تیری تابع داری میں کوئی خطا کی. جیسے باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد سے نکلے، گھر میں گئے، کہا کہ بھلی مانس پانی پلا، تو بیوی کہتی اٹھ کے خود ہی پی لو، میں کام میں ہوں. اتنا سنا، گھر سے نکلے، مسجد میں آئے اور آ کے رومال سر پہ ڈالا، زاروں قطار رونے لگے. اب خدام حیران کی خیریت، حضرت اندر سے آئی، یار رو رہے خوب رو رہے. افاقہ ہوا تو پوچھا حضرت خیریت آپ اتنا رو رہے؟ کہا کہ میں گھر گیا تو گھر جا کے میں نے اپنی بیوی سے کہا پانی پلا، کہا کہ اٹھ کے پی لو، میں کام میں ہوں. جبکہ 30 سال ہو گئے، اس نے کبھی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ اس نے جب سر منہ انحراف کیا ہو میری بات کا. اور آج مجھے کہتی خود ہی اٹھ کے پی لو، یہ تو خود کھڑی ہوتی پیالہ لے کے پانی کا. آج سے یہ بات کی تو میں نے سوچا کہ میری تابع یہ بیوی، اس سے جب ایسی بات کی ہے تو میں جس کے تابع ہوں کہ اس کی نگاہ محبت تو نہیں ہٹ گئی ہے میری کسی خطا سے. تو میں نے سوچا تو مجھے یاد آیا کہ آج میں مسجد سے جب نکلا ہوں تو سنت کے مطابق جوتے نہیں پہنے تھے، کہ مسجد نکلنے میں سنت یہ کہ بایاں پاؤں پہلے نکالو اور اس کو جوتے کو اوپر رکھ دو، پھر دائیں پاؤں سے جوتا پہنو، اس کے بعد بائیں پاؤں پہنو. تو یہ سنت جو طریقہ تھا، اس سنت میں میں نے عمل نہیں کیا تھا جوتا پہننے میں. تو میں نے یہ غور کیا، میں نے جب اپنے اوپر والے محبوب کی ادا کو آج بھلایا تو میری نیچے والے نے میری ادا کو بھلا دیا. لہذا میں اللہ کے سامنے استغفار کیا کہ یا اللہ تیرے محبوب کی اداؤں کے مٹنے کا جذبہ آج مجھ سے رہ گیا، تو میرے جو تابع تھی میری بیوی وہ بھی آپ میرے خلاف ہو گئی. تو وہی بات آ گئی کہ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستہ بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. تو بات ہوئی ہے کہ سارا جہاں تو ان کے منشا و اشارے پر ہے. یہ جب بدلتا ہے تو عارف کا دل سمجھ جاتا ہے کہ لگتا ہے وہاں سے کچھ فیصلہ ہوا ہے. یہی اگر ہم صبح شام یہ مراقبہ کر کے چلتے جائیں،
ہماری زندگی ایسی فکس ہوتی جائے گی اور ہمارا دل عارف کا دل بن جائے گا. بیٹھے صبح شام نگاہ دل پہ ڈالیں گے خدا کو دیکھیں گے. وہی مزہ وہ ہو جائے گا کہ ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل میں ہے تصویر ہے یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اس مقام پہ بندہ پہنچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی توفیق دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت زبردست سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے، واقعی بہترین یہ جو آپ نے واقعہ سنایا اس میں سبق ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے. بہت خوب. حضرت کالز بھی ہیں اور سوال بھی ہیں. پہلے کچھ سوال پوچھوں گا. ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ ہم جو کچھ بھی وصیت کرنا چاہیں وہ کیا صرف قرآن کی روح سے ہی ہونی چاہیے؟ ایک دوسرے یہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پاکستان میں کچھ رقم موجود ہیں اور وہ سب صدقہ جاریہ کرنا چاہتی ہیں، کیا وہ رقم جو ہیں پہلے فیملی میں جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو ادا کریں یا سب کا سب، کسی کو ضرورت نہیں ہے تو کیا سب کا سب وہ دے سکتی ہیں، صدقہ کر سکتی ہیں؟ ماشاءاللہ دونوں سوال آپ کے اچھے ہیں. پہلا جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو صرف قرآن نہیں، قرآن و سنت شریعت حقہ اس کے مطابق آپ کی وصیت ہونی چاہیے، کیونکہ صرف قرآن کریم میں سارے احکامات آپ کو ہو سکتا نہ ملیں، تو احادیث طیبہ میں، سنت نبویہ میں اس کی تفصیلات ہوگی. پھر فقہ اسلامی کے اندر جو ہے اس کے بارے میں جزیات آپ کے سامنے واضح کیے جائیں گے. تو قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں آپ کو اپنی وصیت مرتب کرنی ہوگی. اس کے مطابق جب وصیت کریں گے تو انشاءاللہ وہ لاگو ہوگی. اور دوسرا جو سوال کیا کہ آپ سارا جو ہے وہ مال جو ہے وہ آپ صدقہ کرنا چاہتی ہیں، ہاں جتنے جو ہے وہ ورثہ ہیں، اگر وہ سارے ورثہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ باقاعدہ دل کی خوشی کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں آپ کو صدقہ جاریہ میں دینے کے لیے، تو پھر آپ کسی بھی صدقہ جاریہ میں دے سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ خود مسجد ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. مسجد بنوا دیں، کوئی دینی مدرسہ بنوا دیں، اس کے اندر دے دیں، یا اور غربا کے لیے کوئی یتیم خانہ بنوا دیں، اگر اتنی رقم ہے وہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا. اسی طریقے سے کنواں، پانی کے کنویں کھلوا دیں، یا مسجد کے جو ہے اندر جو پانی کا کنواں کھلوا دیا، وہ وضو بھی ہوگا، لوگ پانی بھی پئیں گے. تو یہ سب صدقات جاریہ اس سے آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ سب ورثہ کی اپنی رضامندی اور دل کی خوشی کے ساتھ پہلے آپ اس کی لکھت پڑھ کر لیں، اور وہ سب صدقہ جاریہ کے لیے اسٹامپ پیپر زبانی نہ کریں. اس میں علماء نے لکھا کہ لوگ بعض شرما و حضوری میں بھی بعض وہ لوگ کہتے ہیں ہاں چلو صحیح ہے، وہ دیکھتے 3 بھائیوں نے کہہ دیا یار ہمیں ضرورت نہیں، چوتھا سوچتا ہے کہ یار میں نہ کروں گا، لوگ کہیں گے یار بڑا لالچی ہے، دے دو یار مسجد بنے گی، وہ بھی شرما حضوری میں کر دیتا. نہیں، پورا اسٹامپ پیپر بنا کے لکھت پڑھ کریں، سب سائن کریں. اب اس کے بعد جب وہ اوتھ کمیشن نے مور لگا دی، اب کل کو کوئی بھائی یہ نہیں کہہ سکتا میں شرما حضوری میں نے کر دیا تھا. وہاں اگر کسی کے دل میں بات ہوگی تو وہ بولے گا کہ نہیں یار مجھے بھی ضرورت ہے، یا اس کی بیوی اس کو کہے کہ نہیں بھی ہم نہیں دیتے ہمیں دے دو. تو ہر طرح کے مزاج ہے. یہ پوری تحقیق کے بعد اب آپ جو اس کو صدقات جاریہ میں بالکل لگا سکتی ہیں، اور وہ مرحومین کے لیے، خود ورثہ کے لیے بہت عظیم اجر و ثواب کا باعث ہوگا. بہت شکریہ. حضرت سوال یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے ربنا والی دعائیں پڑھتی ہوں میں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے. بالکل آپ سلام پھیرنے سے پہلے ربنا والی دعائیں پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ مسنون اور منقول کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. اس میں ربنا آتینا کی دعا بھی ہے، ربنا اغفر لی کی تو ہے ہی دعا پڑھی جاتی ہے، تو بالکل پڑھ سکتی ہیں. لیکن اتنی زیادہ بھی لمبی دعائیں نہ پڑھیں کہ بہت زیادہ وقفہ ہو جائے سلام پھیرنے میں، وہ اتنی جو دور نہ جائے. ہاں 2-4 دعائیں جو مسنون جو ہے کسی ایک وقت میں پڑھ لیں، دوسری نماز میں دوسری والی پڑھ لیں، تو کوئی مذاکرہ نہیں، مسنون اور منقول دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ حضرت. کلثوم لبنہ نے بہت سلام دعا پیار بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ مناجات مقابل پڑھنے کا طریقہ فرمائیے. اچھا، مناجات مقبول. ہاں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اندر طریقہ لکھا ہی ہو. اگر آپ کے پاس مناجات مقبول ہے، یا یہ PDF وغیرہ ویسے آن لائن ملتا بھی ہے، اس کے اندر ہر دن کی منزلیں لکھی ہوئی ہیں. یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو مرتب کرتا دعاؤں کی کتاب ہے مناجات مقبول. تو وہ ہفتے کے دن سے شروع ہوتی ہے اور جمعے کے دن پہ ختم ہوتی ہے منزلیں. تو جس دن کی جو منزل ہے وہ آپ اس کو تلاوت کریں اور اسی کے مطابق اپنی دعاؤں کی نیت کر کے مانگتے رہیں. ہر دن کی منزل ہے، اور وہ آپ دن میں کوئی بھی ٹائم رکھ لیں. فجر کے بعد کر لیں تو دن بھر کے لیے نافع ہو گئی، یا اگر فجر کے بعد ٹائم نہیں تو آپ یہ وہ عصر کے بعد کر لیں، یا مغرب کے بعد کر لیں، تو اگلے دن مغرب تک جو ہے وہ ساری دن اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو وہ منزلیں ہر دن کی الگ الگ ہے،
اسی طریقے سے آپ تلاوت کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ صبا نے پوچھا ہے ڈھاکہ سے کہ رسول پاک کی انگریزی تاریخ پیدائش کیا ہے اور ان کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ اب یہ تو اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن یہ ہم پہلے ایک دفعہ کسی موقع پہ بتا چکے ہیں اور لوگوں نے نوٹ بھی اس وقت کیا تھا کہ اس کی ڈیٹیلز، تو انشاءاللہ ہم جو اپنے وہ جو پروڈیوسر ہیں ان کے وہ جو سیو ہوگا تو نیکسٹ پروگرام میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ بہت شکریہ۔ حضرت کرسمس کا سیزن ہے، یہ سوال ہر دفعہ ہوتا ہے، پھر سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں کرسمس ہوتی ہے تو کیا کرسمس کی یہ جو لائٹس ہیں، گھر کے اندر کرسمس ٹری ہے اور کرسمس کی جو گریٹنگز وغیرہ جو ہیں، کیا یہ جائز ہیں ہمارے لیے؟ کیا کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے؟ اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس پر جو ہمیشہ کئی دفعہ میں نے گفتگو کی، میرے کلپس بھی بنے ہوئے ہیں جس میں ڈیٹیلز میں نے بتایا ہوا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے تو اپنے گھر میں اس طرح کی گریٹنگز کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کرسمس ٹری لگا دے یا کرسمس لائٹس لگا دے یا اپنے گھر کے فرنٹ پہ، مسلمان کے لیے تو اجازت نہیں۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں، عیسائی کرسچن ہیں، وہ یہ کرسمس کی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، اپنے دفتروں میں بھی کرسمس ٹری لگاتے ہیں۔ اب یہ کولیکٹیو سوسائٹی، مشترک معاشرے جیسے امریکہ یورپ میں ہے، تو یہاں پر ظاہر ہے کہ عیسائی مسلمان سارے اکٹھے اوڑ پڑوس میں رہتے ہیں، ایک جگہ جاب کرتے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ یہ آفس میں گئے تو باس نے یہ سارا کچھ لگا رکھا ہے اور کرسمس کا ہے، اس میں گریٹنگ کے الفاظ جو باس کو کہنا یا جو اوڑ پڑوس کے اندر عیسائی ہیں ان کو یہ کرسمس میں گریٹنگ الفاظ کہنا، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کے رواداری کا باب ہے، اسلام کے رواداری کا باب ہے۔ وہ اس کے مطابق مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی کے اندر جو ہے وہ ہندوؤں کی ہولی دیوالی کے موقع پر اجازت دی ہے اس چیز کی کہ تحفہ تحائف بھی لے دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے لیے پانی کی جو ہے سبیل بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ مشترک معاشرے میں رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں۔ یہاں اگر اس طرح کی ان کی خوشی کے تہوار میں زبان کی حد تک بھی کرٹسی شو نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپس میں جو وہ عداوتیں اور نفرتیں اور دوریاں پیدا ہوں گی۔ دل کے اندر عظمت نہیں ہونی چاہیے، ہولی دیوالی کا تقدس دل میں نہ ہو، کرسمس کا جو ہے تقدس دل میں نہ ہو، دل کے اندر اس کی عظمت رہو۔ زبان سے جیسے دنیا میں آج کرٹسی کے طور پہ زبان سے انسان جو اچھے الفاظ کہہ دیتا ہے، اس میں ہیپی ہالیڈے آپ ان کو کہہ دیا تو وہ خوش ہو گئے، انہوں نے بھی تھینک یو کر دیا۔ تو اس طریقے سے، اور کسی موقع پہ اگر کوئی تحفہ بھی لینا دینا پڑ گیا اور پڑوس میں یا اپنے باس میں اپنی کمپنی میں، تو تحفہ بھی دے لے کر سکتے ہیں اور اس پہ ہیپی جو ہے وہ ہالیڈے کہہ کے آپ جو ہے، ہیپی ہالیڈے کا لفظ جو ہے یہ ایک ایسا جنرل لفظ ہے کہ وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ آپ اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی ایک اچھا عنوان ان کو قائم کر دیتے ہیں، تو وہ تھینک یو کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے گریٹنگ کے الفاظ کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، بلکہ کولیکٹیو سوسائٹی میں یہ اسلام کی رواداری کے باب کے تحت ایسا کرنا چاہیے تاکہ آپس میں قلبی دوریاں اور قدورتیں نفرتیں پیدا نہ ہوں اور مل جل کے رہنا آسان ہو جائے۔ بس حضرت ٹورانٹو میں بحث چھڑی ہوئی ہے کہ گھروں پہ لائٹس لگانا مناسب ہے اور جائز ہے۔ اچھا، وہاں سے سوال آیا ہے۔ اچھا، ٹورانٹو میں اگر ایسی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ لوگ اپنے مسلمان یعنی اپنے گھروں پہ وہ کرسمس لائٹس لگانا چاہتے ہیں یا کرسمس ٹری اپنے لگانا چاہتے ہیں تو یہ تو ٹو مچ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جو اس کے عقیدے کے وہ لگائیں۔ ہاں آپ ان کو گریٹنگ کے الفاظ کہہ دیں، کوئی تحفہ آپ کو دینا پڑے تحفہ دے دیں تاکہ وہ یہ سوچے کہ آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے۔ یہاں تو اپریشیشن بھی کافی ہوتی ہے، اب خود ہی آپ جو ہے وہ لائٹیں لگا کے اور وہ کہیں جی جیزس بھی تو پیغمبر تھے لہٰذا کوئی بات نہیں بھائی، نہیں، یہ تو پھر آپ جو ہے اپنے دین اسلام کی حدود کو تجاوز کر رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسلام کی رواداری کا باب ایک حد تک، اور اس میں میں نے بتایا کہ آپ کے دل کے اندر کرسمس کی اور اس کی جو ہے دل کے اندر جو ہے وہ عظمت نہیں ہونی چاہیے، زبان کی اور ظاہری عمل کے اعتبار سے آپ، کیونکہ قرآن کریم نے جو ہے یہ 4 طرح کے تعلقات غیر مسلموں کے حوالے سے ذکر کیے ہیں۔ ایک موالات ذکر کیا ہے، موالات کا مطلب دل کی دوستی اور محبت، اور اس کی تو ممانعت کی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ جو بھی ہیں ان کے ساتھ دل کی دوستی اور محبت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا جو ہے
معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہے، لین دین ہے، تو معاملات کی اجازت دی ہے۔ تیسرا جو ہے مواسات ہے، یعنی ان کے ساتھ ظاہری کٹی کے طور پہ انس اور الفت کا جو ہے اظہار کر دینا، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ اور چوتھا جو ہے وہ معاشرت ہے کہ مل جل کے آپ رہ رہے ہیں اور پڑوس میں رہ رہے ہیں، تو معاشرت کی اجازت دی ہے، صرف دل کی دوستی کی اجازت نہیں۔ باقی جو ہے ظاہری طور پہ معاملات کو نپٹانے کے اعتبار سے بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے یہ کرسمس کی جو ٹریز لگانے لگیں یا وہ لائٹیں لگانے لگیں کرسمس کی، یہ تو اس کا مطلب آپ اپنے حدود اسلام سے نکل رہے ہیں۔ اس حد تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ مسٹیک کر رہے ہیں، وہ مسٹیک کر رہے ہیں، اس مسٹیک کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام اس سے یقیناً آپ کو منع کرتا ہے۔ بہت شکریہ حضرت۔ آخری آپ سے ایک دعا کرواؤں گا، پھر کچھ کوشچن لوں گا۔ احمد محمود صاحب پاکستان سے، آپ کی دعاؤں سے ان کو پہلے بھی افاقہ ہوا، کینسر کا مرض ہے، ان کے لیے دعا فرما دیجئے، پھر کوشچن لیں گے۔ احمد محمود صاحب جو ہے پاکستان کے اندر پہلے بیمار تھے، ہم نے دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو افاقہ دے رہے ہیں۔ آج بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احمد محمود صاحب کو شفا کلی عطا فرمائے، اور جو بھی جتنا مرض رہ گیا اس کو رفع فرما دے، اور کینسر کے مرض سے ان کو نجات ہو جائے، اور ان کے جو خدام ہیں، گھر والے ہیں، ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے اور صحت و ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آپ دیکھتے ہیں کون ہے لائن پہ۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے۔ مفتی صاحب، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ دراصل مجھے آپ سے مشورہ چاہیے تھا۔ میرے دوست کی ماما کی بیٹی امریکہ کی ہے، اس سے رشتے کی بات چل رہی ہے، پر آپ امریکہ میں آلریڈی رہتے ہیں مفتی صاحب، تو وہاں کی لڑکیوں کا کلچر، وہاں کی بے پردگی تھوڑا بہت وہ بچی میں بھی ہے، تو میرا دوست بہت پریشان ہے کہ یار وہ اپنے پورے خاندان کو لے کر چلے گی کہ کیا، میرے پیرنٹس کو لے کر چلے گی کیا، اور اسلام کے مطابق عمل کر پائے گی کیا۔ وہ بہت کنفیوز ہو چکا ہے کہ امریکہ کے بچے ویسا کر سکتے کیا، وہ تو اسے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو مطلب صاحب آپ کے ایکسپیرینس اور آپ کی نظر کے حساب سے کریں یا نہ کریں، بہت شکریہ۔ یہ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ ہاں، تو پہلی بات یہ کہ امریکہ کی بچی ہے، آج ہر بندہ جو امریکہ کی طرف دوڑتا ہے کہ امریکہ میں رشتہ لڑکے کا آ جائے تو لوگ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے قبول کر لو۔ آنکھیں بند کر لو، دیکھو بھی نہیں، قبول ہے۔ مطلب یہ حالت ہوئی ہے، تو پھر نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ اس امریکہ کی لڑکی مل گئی کہ یہ آنکھیں بند کر کے قبول کر لو، تو یہ تو آپ کا دوست جو ہے واقعی جو وہ سمجھدار ہے کہ اس پہ غور و فکر کر رہا ہے، تو اس کو غور و فکر کرنا بھی چاہیے۔ امریکہ کے شوق میں لوگ آتے ہیں اور یہاں پھر مسائل کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ خالص دنیا کی خاطر آتے ہیں، دنیا والے کی خاطر نہیں آتے۔ دین کی اشاعت اور دفاع اسلام کی نیت سے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں اور دلوں پر قدموں پر دنیا بھی نشاور کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو یہ چاہیے کہ استخارہ کریں، مصنوع استخارے کا حکم ہے، استخارہ کریں، کیونکہ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، تو وہ استخارہ مصنوعہ 3 دن سے 7 دن کا جو طریقہ وہ کریں۔ استخارے میں جو چیز ظاہر ہو اس کے مطابق فیصلہ کریں، کیونکہ ظاہری تدبیر کے اعتبار سے میں کچھ مشورہ نہیں دے سکتا کہ وہ لڑکی جو آپ بتا رہے تھوڑی سی بے حجابی بھی اس میں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں کا ماحول کلچر میں اب وہ بچیوں میں تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے، خاص طور پہ بچیاں جب بالی عمر ہوتی ہے، اب اس ٹین ایج بچیوں کے اندر ویسی ایک اس وقت ایک ولولہ شوق ہوتا ہے، ہر چیز اپنی شو آف کرنا، بال خوبصورت شو آف کرنا۔ بلکہ یہاں تو بچوں میں بات چلتی ہے، جب اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا ہے تو ہم لوگوں کو شو کیوں نہ کریں، اب خوبصورتی کو ہم چھپائیں کیوں، یہاں یہ مینٹالٹی چلتی ہے۔ اس لیے جو ہے آپ بالکل اس پہ غور و فکر کریں، استخارے سے فیصلہ کریں۔ باقی میں ظاہری طور پہ کوئی مشورہ آپ کو نہیں دے سکتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پرویز بھائی آپ کیسے ہیں؟ اور حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح علم اور فیض سے بھروش ناز کراتے جائے، ہم سب کو دلوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی آئے، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ حضرت جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے یا رافعوں کا بتایا کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، کیونکہ میں بہت پریشان ہوں، تمام خاندانی معاملات میرے اوپر ہی آ کے اٹکتے ہیں، مجھ سے ہی سب مشورے کر رہے ہیں اور سب مجھ سے ہی جھگڑے کے سارے معاملات طے کروا رہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی ان سب چیزوں سے، کیونکہ میری عبادت میں بھی اور گھر کے معاملات میں بھی بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں
دنیا کے بھی کام اور اللہ کو بھی راضی کر دیں. بہت شکریہ جی. یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں ربی انی مغلوب فانتصر، یہ صورت قمر کی آیت نمبر 10 کا حصہ ہے. تو ربی انی مغلوب فانتصر یہ آپ روزانہ جو ہے 75 ٹائم 75 دفعہ پڑھیں اور پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں اور اللہ سے نصرت اور تائید مانگ لیں کہ اللہ یہ سارے معاملات ٹیکل کرنے کی مجھے ہمت دے تاکہ خاندانی معاملات جو ہے ان کے وہ بھی میں حل کر سکوں اور آپ کی عبادت کے اندر بھی کوئی خلل نہ آئے. تو یہ ساتھ ساتھ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ باقی ذکر و اذکار کی تاثیر بھی آپ کو ملے گی اور آپ کو انشاءاللہ ہمت اور قوت رہے گی. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. بہت خوب حضرت. 1:15 بج گیا ہے. اچھا ہمارے وقت سے 15 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سب سے اجازت چاہیں گے، آپ سب کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر. السلام علیکم. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.